نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے حدیث انما الاعمال بالنیات کو پڑھا بھی گیا تھا اور اس کا ترجمہ اور تشریح بھی کی گئی تھی۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ حدیث پاک کے درس میں جس حدیث کا تذکرہ ہو اس حدیث کے راوی جو بھی صحابی ہوں ان کی بھی زندگی کا اور ان کی سیرت کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کے اول راوی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، حضرت جبرائیل نے سنا اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قرآن کریم کی وہ آیات اور صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ تو اللہ کے کلام کے پہلے راوی حضرت جبرائیل ہے، اور حضرت جبرائیل نے جب اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور خواہش یہ تھی کہ اللہ کا جو بھی پیغام آئے وہ من و عن جیسا ہے ویسا ہی مجھے یاد ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس سے آپ پر مشقت پیش آتی تھی۔ آنے والی روایات میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا کتنا بوجھ اور کتنا وزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا۔ اب وحی کے اس بوجھ کے ساتھ حضرت جبرائیل کی لائی ہوئی آیات اور صورتوں کا بغور سننا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کی خواہش کے پیش نظر پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ اور بہت زیادہ وزن ڈالتی تھی۔ ظاہر بات ہے اللہ پاک دانا و بینا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا، روکا کہ آپ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی آپ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ آپ کی منشا یہ ہے کہ آنے والی روایات، آنے والی آیات اور صورتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ آپ کی منشا یہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ پاک نے یہ پیغام دیا کہ ان تمام آیات اور صورتوں کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یعنی یاد کروا دینا، وقرآنہ، اور اس کا پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری۔ اور اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا تھا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے وحی لے کر حضرت جبرائیل چلتے تھے تو فرشتوں کی ایک فوج، فرشتوں کا ایک لشکر حضرت جبرائیل کے ساتھ ہوتا تھا کہ وحی الہی میں کسی قسم کا کوئی تصرف ابلیس اور شیاطین کی طرف سے نہ ہو۔ خود حضرت جبرائیل اتنے طاقتور فرشتے ہیں کہ ایک ابلیس کیا سینکڑوں اور ہزاروں ابلیس بھی مل کر کے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام میں کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کا ایک نظام تھا،
حضرت جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی ایک فوج ہوتی تھی، اور حضرت جبرائیل فرشتوں کی فوج کے جلوں میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات اور صورتیں پہنچاتے تھے۔ اللہ نے ذمہ داری لی کہ ہم ان نازل شدہ آیات اور صورتوں کو آپ کو یاد بھی کروا دیں گے اور آپ سے پڑھوا بھی لیں گے۔ حضور کو اطمینان ہو گیا۔ اب جب کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکھنے والے صحابی کو بلاتے اور جو آیت یا صورت نازل ہوتی وہ لکھوا دیتے تھے، اور جو صحابی لکھ لیتا تھا وہی لکھی ہوئی آیات اور صورتوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کے محفوظ کر لیتا تھا۔ ان آیات اور صورتوں کو اللہ پاک یاد کروا دیتے تھے، اس لیے قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو آیات اور صورتیں نازل ہوتی تھیں اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کتابی سلسلہ نہیں تھا، یعنی جس طرح آج کتابی شکل میں قرآن کریم ہے، لکھا ہوا چھپا ہوا، حدیث پاک لکھی ہوئی چھپی ہوئی موجود ہے۔ اب ہمیں اگر قرآن پاک پڑھنا ہو تو ہم قرآن پاک لے کے بیٹھتے ہیں، استاذ پڑھاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم سبق سناتے ہیں، آگے کا سبق لے لیتے ہیں۔ حدیثیں مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ لکھی ہوئی چھپی ہوئی شکل میں موجود ہیں۔ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، یاد کرتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے اور ان کو یاد کراتے تھے۔ یہ سلسلہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس لیے قرآن کریم میں حدیثوں کی طرح راوی نہیں ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یاد کیا، بعد میں لوگوں کو سنایا اور یاد کروایا۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قرآن کریم کا اس زمانے سے لے کے آج تک ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور اللہ نے ذمہ داری لی تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو نبھانے والا کون ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن کریم محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کے اللہ پاک نے بہت سارے انتظامات کیے، بہت سارے انتظامات۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ واحد کتاب ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی کمی زیادتی اور کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم جیسا حضور کے زمانے میں تھا آج بھی ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ لیکن قرآن کریم سے ہٹ کر کے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں کہو، اس کی وضاحت میں کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے، اور آپ نے جو کچھ فرمایا یہ صحیح ہے۔ اس کے درجات کیا کیا ہیں، اس کو بیان کرنے والے افراد کیسے ہیں، یہ دیکھنا امت کی ذمہ داری ہے۔
اور اس کے لیے علماء نے، اس امت کے ذمہ داران نے الحمدللہ ایک فن رائج کیا جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا آپ کے ارشاد کو اور پھر اسے بیان کیا، تو سننے والے کون تھے، ان کا نام، کیسے تھے، ان کی پوری زندگی لوگوں نے محفوظ رکھی۔ سب سے پہلا طبقہ جنہیں صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس کے بعد اپنے بعد والوں کو سنایا، تو یہ پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے۔ اور حضور نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ یہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی جائے گی کہ یہ سچے تھے، جھوٹے تھے، ان کا حافظہ کمزور تھا، کمزور نہیں تھا، ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوگی۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کی بات مانی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام سے جنہوں نے سنا، تابعین نے، تابعین سے جنہوں نے سنا، تبع تابعین نے، تبع تابعین سے جنہوں نے سنا، ان کے شاگردوں نے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ ہیں صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے بعد کے جتنے لوگ ہیں، ان کے بارے میں پوری تحقیق اور تفصیل علماء کرام نے کتابوں میں درج کر دی ہے۔ ایک فن ایجاد کیا جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں، اسماء الرجال، اور انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر کے حدیث کا معیار اور حدیث کی درجہ بندی کی گئی۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ صحیح روایتیں، یعنی جن کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، اولاً ایسی حدیثوں کو ذکر کریں گے۔ اب جو حدیث میں نے ذکر کی ہے انما الاعمال بالنیات، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں 1 نمبر پر ذکر کیا ہے، 1 نمبر پر۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ کم سے کم نام تو سبھی جانتے، اور نام کے بعد سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلامی حکومت کی باغ ڈور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر آئی تھی۔ حضور کا وصال ہوا۔ حضور کے وصال کے بعد مسئلہ درپیش آیا کہ اب مسلمانوں کا ذمہ دار امیر کون ہوگا؟ شیطان کی پوری کوشش تھی کہ اللہ کا یہ دین ختم ہو جائے، قرآن کریم اور روایتیں محفوظ نہ رہیں۔ شیطان کی پوری کوشش تھی۔ حضور کے وصال کی خبر عام ہوتے ہی مدینہ منورہ کے حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں میں انتشار ہونے لگا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو لوگ مدینے کے رہنے والے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، مسلمانوں کی مدد کی تھی، مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا تھا، وہ انصار تھے، یعنی مددگار۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہ مہاجر تھے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضور کے بعد اب جو ذمہ دار ہوگا وہ انصار میں سے ہوگا یا مہاجرین میں سے ہوگا۔
اب یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ قصہ مختصر یہ کہ تمام تر حالات کے باوجود مسلمانوں کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اتفاق ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ وہ ساری ذمہ داری نبھائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبوت اور رسالت کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ عطائے خداوندی ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے۔ یہ نبی اور رسول بنانا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی رہے گا نہیں رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا، اور فیصلے کی بنیاد قرآن کریم کی وہ آیات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زرین سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کے بعد آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے امت کسی کو نبی اور رسول نہیں بنا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اسلامی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے حضرت ابو بکر کو ذمہ دار بنایا گیا، اور حضرت ابو بکر نے پوری ذمہ داری کے ساتھ امت کو سنبھالا دیا۔ حالات بہت سنگین تھے۔ ایک حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے امت کو سنبھالا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی حفاظت کی۔ حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد حضرت عمر ذمہ دار ٹھہرے، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ذمہ داری دی تھی۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال رہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر کے نام کی تجویز پیش کی، اور تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ مزاج میں شدت بہت تھی، تو لوگوں نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنا رہے ہیں جو مزاج کے بہت سخت ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ جب خلافت کا بوجھ ان پر آئے گا اور حکومت کی ذمہ داری جب ان پر پڑے گی تو وہ ان کو نرم کر دے گی، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا سے آ رہے تھے تو امت کا ذمہ دار کسے بنایا، تو میں کہہ سکوں گا کہ جو موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر تھا میں نے اس کو ذمہ دار بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر المومنین، یہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے۔ مشہور صحابی ہیں، نام عمر تھا، والد کا نام خطاب تھا، عمر ابن خطاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا خطاب دیا تھا۔ فاروق کہتے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ کرنے والا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی خوبی کی بنیاد پر انہیں فاروق کا خطاب دیا تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا خطاب دیا تھا۔ میں نے پیچھے بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، طائف میں گئے، مکے والوں سے
بظاہر مایوس ہو کر کے کہ یہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو مکے جیسا ایک بڑا شہر تھا طائف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں یہ اس امید پر گئے تھے کہ اگر مکے کے لوگ اسلام قبول کرنے میں پسو پیش یعنی آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو طائف چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے طائف کے لوگ قبول کر لیں۔ لیکن طائف کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی، وہاں کے لوگ سرداروں نے حضور کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ مکے والوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ آپ پر پتھراؤ کیا گیا، اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے حضور کو گھیر کر اور حضور پر پتھراؤ کرتے کرتے حضور کو بستی سے باہر نکالا۔ حضور زخمی ہو گئے اور آپ کے جسم سے خون بہہ کر کے آپ کے جسم سے گرتے ہوئے آپ کی جوتیوں میں آ کر کے جمع ہو گئے۔ مالیگاؤں کے ایک شاعر ہیں، انتقال ہو گیا، انہوں نے طائف کے اس سفر پر جو نظم کہی تھی اس کا ایک شعر ہے۔ طائف کے اوباش نوجوانوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، پتھراؤ کیا تھا۔ ظاہر بات ہے ان پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے، لیکن طائف کے نوجوانوں نے ان پتھروں کو اٹھا کر کے حضور کو مارا تھا، پتھراؤ کیا تھا۔ تو ان پتھروں کے تعلق سے مالیگاؤں کے ایک شاعر نے یہ بات کہی کہ اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، دامن پاک کو جب خون سے تر تر دیکھا۔ ظاہر بات ہے دنیا میں پتھر بہت ہیں، مگر وہ پتھر جنہیں اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، ان پتھروں کے جذبات یہ تھے کہ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں استعمال ہوئے، لیکن استعمال کرنے والوں نے دنیا کے لا تعداد پتھروں میں سے ان پتھروں کو استعمال کیا۔ تو شاعر نے کہا کہ اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، دامن پاک کو جب خون سے ترتر دیکھا۔ زخمی حالت میں حضور طائف سے واپس مکہ آئے، اور یہ ایک بہت دردناک واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ حضور مکہ جب واپس تشریف لائے تو اتنے دل شکستہ تھے کہ آپ کو دلجوئی کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے دلجوئی فرمائی اور آپ کو معراج پر بلایا۔ معراج پر حضور تشریف لے گئے، واپس آئے تو اپنے معراج کے سفر کو بیان کیا۔ مشرکین مکہ جو آپ کو جھٹلانے کے مواقع تلاش کرتے تھے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے، ان کو یہ ایک موقع ہاتھ آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ رات کے بہت مختصر سے وقت میں آدمی مکے سے ملک شام بیت المقدس جائے، 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز اور راکٹ وغیرہ نہیں تھے۔ آدمی سواری سفر کرتا تھا گدھوں پر، خچر پر، اونٹوں پر، بہت کم لوگوں کو گھوڑے میسر ہوتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے مکے سے مدینہ، مکے سے شام جانے میں 1 مہینے کا عرصہ لگتا، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں مکے سے بیت المقدس ملک شام گیا، اور وہاں سے اللہ نے مجھے 7 آسمان سے اوپر عرش تک بلایا، ہم کلامی ہوئی، اور حضور پھر وہاں سے واپس آئے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آئے، اور یہ پورا سفر رات کے ایک مختصر سے وقت میں ہوا۔ حضور نے جب
اپنے معراج کا تذکرہ لوگوں سے کیا تو مکے کے جو مشرکین تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک موقع ہاتھ آ گیا، اب کوئی بھی ان کی بات کو نہیں مانے گا۔ انہوں نے دو کام کیا۔ ایک کام تو یہ کیا کہ اس بات کو چرچے میں لائے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچا کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مشرکین میں سے ایک سردار آیا اور آ کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات ملک شام گیا اور وہاں جا کر کے اس نے جو کچھ دیکھا اسے بیان کیا اور راتوں رات واپس مکہ بھی آ گیا، تو آپ کیا کہو گے اس شخص کے بارے میں؟ اب ظاہر بات ہے کوئی ہم لوگوں سے اس طرح کی بات پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ آج اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات ایک شخص مالیگاؤں سے مکہ گیا اور واپس بھی آ گیا تو مانو گے؟ بولو نا، نہیں مانے بات نہیں ہے۔ حالانکہ آج ساری سہولتیں میسر ہیں، اس زمانے میں تو یہ سارا سب کچھ تھا بھی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ بات کہنے والا کون؟ بات کہنے والا کون؟ تو اس مشرک سردار نے کہا کہ تمہارے دوست اور ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر میرے دوست محمد کہتے ہیں تو پھر صحیح بات ہے، پھر صحیح بات ہے۔ عقل کو استعمال نہیں کیا، عقل کو استعمال نہیں کیا، ایمان کو استعمال کیا کہ اگر یہ بات اللہ کا نبی کہتا ہے تو سچ ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، یہ ہے ایمان۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی اور کہا کہ اگر محمد یہ بات کہتے ہیں تو پھر یہ بات سچ اور حق ہے، اور پھر آگے ایک بات کہی کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات کو مانتے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی کیفیت بدلتی ہے، آپ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ظاہر ہوتی ہے اور آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر طبیعت بدلتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور اللہ کا ایک پیغام لے کے آئے تھے، ہمیں سناتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور صورتیں آنے واحد میں 7ویں آسمان سے حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور آنے واحد میں پہنچا کے چلے بھی جاتے ہیں، ہم تو روزانہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے رات کے ایک وقت میں اس طرح واقعے کا پیش آنا یہ چھوٹی بات ہے۔ ایک لمحے میں 7ویں آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور حضور ہمیں بتاتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب دیا۔ کیا کہا؟ صدیق، تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔
اسی طرح حضرت عمر فاروق کو فاروق کا خطاب دیا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی سیرت ہے اور بہت زبردست شخصیت گزری ہے، بہت زبردست۔ 10 سال حکومت کی تھی، 10 سال، اور عدل و انصاف ایسا تھا کہ جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی سارے علاقے عدل و انصاف سے بھر دیے تھے۔ عدل اور انصاف کی وجہ سے اسلام نے ایسی ترقی کی کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بازنطینی حکومت، ساسانی حکومت، یہ سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، اور اسلامی حکومت کی وسعت 25 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھی۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر عمر فاروق جیسا ایک اور شخص مسلمانوں کو میسر ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب شخصیت تھی، اور اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی خوبیوں کے پیش نظر حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میں خاتم النبیین آخری نبی نہیں ہوتا اور نبوت کا یہ سلسلہ اگر جاری رہتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ ایسی شخصیت تھی حضرت عمر فاروق۔ عدل و انصاف، حق گوئی، جرأت مندی، انتظامی صلاحیت اللہ نے کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی، اب پوری دنیا کو جہاں تک اسلامی حکومت پہنچی عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے، اور مکے کی ایک ایسی شخصیت تھی جن کے پاس طاقت اور قوت تھی، جن کو ہم بولیں گے دادا گیری، بھائی گیری۔ پورا مکہ ڈرتا تھا، پورا مکہ ڈرتا تھا۔ ایک دوسرا شخص تھا ابو جہل، جس میں سیاسی طور پر سوجھ بوجھ اتنی زیادہ تھی کہ مکے میں اس جیسا دوسرا آدمی نہیں تھا، اور زمانے جاہلیت میں اس کی کنیت ابو الحکم تھی، حکمتوں والا، حکمتوں والا، یعنی حالات کو دیکھ کر ایسا فیصلہ کرتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، اور جو تدبیر کرتا تھا، جو چال چلتا تھا، اس میں کامیاب رہتا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں اس کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمتوں والا۔ ایک کے پاس طاقت تھی اور ایک کے پاس سیاست تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ مکے والوں کے درمیان اللہ کا یہ دین رائج ہو جائے، لوگ اسے قبول کریں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، لیکن رکاوٹیں تھیں، رکاوٹیں تھیں۔ حضور کوشش کرتے رہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب وعمر ابن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت، طاقت اور قوت اور سربلندی عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے۔ حضور کی دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام میں
ایک تنے تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ یہ سب حضور کے مرید تھے، حضور کے عقیدت مند تھے، حضور کے بھکت تھے، یہ سب حضور کے مرید تھے۔ ایک حضرت عمر ہے جو مرید نہیں تھے، مراد تھے، حضور کی مراد تھے۔ حضور نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو دارالاسباب بننے کے بعد یہاں جو کچھ ہوتا ہے سبب کے ذریعے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اور بغیر سبب کے کچھ کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے اللہ اس کائنات میں جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اسباب کے ذریعے کرنا یہ اللہ کی عادت ہے۔ اب حالات بنے، مکے کے لوگ بھی پلاننگ کرنے لگے کہ اب حضور کو اسلام پھیلانے سے کیسے روکا جائے۔ ہم نے سب تدبیریں کر لی، مارا، ٹھوکا، ستایا، پریشان کیا، ہر حربہ استعمال کیا، بدنام کرنے کی کوشش کی، سب کچھ کر لیا، لیکن ہم اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے روک نہیں سکے۔ روزانہ ہم سنتے یہ مسلمان ہو گیا، پھر سنتے وہ مسلمان ہو گیا، پھر سنتے وہ مسلمان ہو گیا، تو سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی ہم اسلام کی دعوت کو روک نہیں پا رہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے حضرت عمر کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا اور جا کر حضرت عمر کا کان بھرنا شروع کیے۔ مکے میں آپ کی چلتی ہے، آپ چاہیں گے تو چٹکی بھر میں مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، شیطان بھی کوشش کرتا رہا۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ روز روز کا ٹنٹا ہے، اس کو توڑ کے چھٹی لیتے۔ بس گھر سے نکلے تلوار لے کر کے کہ جا کر کے نعوذ باللہ خاکم بدہن محمد کو قتل کر دیتا ہوں، اور وہ کر سکتے تھے۔ ایسی پوزیشن ان کی تھی کہ وہ کر سکتے تھے۔ وہ گھر سے ننگی تلوار لے کر کے نکلے، جا رہے تھے تو ان کے تیور دیکھ کر کے ایک ایسے شخص جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا، مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مشرک ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ان کے تو روئیں کھڑے ہو گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ روک نہیں سکتے تھے، ان میں اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا راستہ روک دیتے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تو وہ کہنے لگے محمد کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو بولے میرے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ بولے تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، تم کہاں ادھر جا رہے، پہلے اپنا گھر دیکھو۔ انہوں نے وہاں سے ٹن دیا۔ اب حضرت عمر تھے کہ انہوں نے راستہ بدل لیا، بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، وہاں گئے تو دروازہ بند تھا، دروازہ ٹھوکا تو بہنوں نے پوچھا کون؟
تو بولے عمر دروازہ کھول۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ یا اور کوئی صحابی تھے، وہ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ اب یہ دونوں گھبرا گئے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے جو تنور ہوتا ہے روٹی پکانے کا، قرآن کریم پڑھانے والے صحابی کو اس میں ٹھنڈا تھا، اس میں بٹھا کر کے اس کو ڈھانک دیا اور پھر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہی بہنوئی کا گریبان پکڑ لیے اور گریبان پکڑ کر کے کہا کہ سنا ہے کہ مسلمان ہو گئے، اور مارنا شروع کیا۔ اب جب مارنا شروع کیا تو بہن بیچ بچاؤ کے لیے بیچ میں آئی، وہ حضرت عمر کو روکنے لگی کہ مارو مت۔ تو حضرت عمر اتنے غصے میں تھے کہ بہنوئی کو تو مارا جتنا مارنا تھا، بہن کو بھی مارا نا، دونوں کو خونہ خون کر دیا۔ تو حضرت عمر کی بہن کہنے لگی، جب اتنا ہو گیا تو کہنے لگی کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے، کیا کرنا ہے کر لو۔ اب جو کرنا تھا وہ تو کر ہی چکے تھے، جتنا مار سکتے تھے اتنا مارا تھا، اور بہن بھی عمر کی ہی بہن تھی، تو اس نے برابر سے جواب دیا کہ ہاں ہاں مسلمان ہو گئے ہیں، کیا کرنا ہے کر لو۔ اب عمر بھی سوچنے لگے کہ یار اب کیا کریں، اور جب بہن اور بہنوئی کو اس حالت میں دیکھا اور بہن کو دیکھا کہ حالت خراب ہے، تو بھائی کا دل پسیج گیا اور دل میں یہ بات آئی کہ مجھے اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ حالت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پشیمانی آئی۔ تو اب ماحول سازگار کرنے کے لیے دلجوئی کے طور پر کہنے لگے کہ میں دروازے پر تھا تو میں نے کچھ آواز سنی تھی، گھر میں کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو بہن کہنے لگی کہ ہاں مسلمان ہو گئے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو بہن نے کہا کہ تم مشرک ہو، اور عقیدے کے اعتبار سے جب تم میں شرک ہے تو تم ناپاک ہو، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور ناپاک آدمی اسے نہیں پڑھ سکتا، اسے نہیں ہاتھ۔ تو بولے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو بہن نے جو بتایا عمر وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب وہ وضو کر لیا تو بہن نے پھر وہ جو لکھا ہوا قرآن کریم کی آیات تھی وہ دی۔ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں بدبخت بنا دیا جائے۔ اب یہ پڑھتے جا رہے تھے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا، یہ قرآن کریم دل میں اترتا گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، تو کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کروں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ صحابی جو تنور میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈھکن ہٹا کر کے نکلے اور کہنے لگے کہ کل رات حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے۔ اللہ نے یہ دعا آپ کے حق میں قبول کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا
کہ حضور اور مسلمان ہونے والے صحابہ کرام چھپ کر کے رہتے تھے، چھپ کر کے اللہ کا دین سیکھتے اور سمجھتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی تھے، ان کے گھر میں تھوڑا کشادہ گھر تھا، وہیں چھپ کے رہتے تھے، نظر بندی کے ایام گزارا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر کے بہنوئی اور وہ صحابی جو قرآن کریم پڑھا رہے تھے، حضرت عمر کو لے کر کے دار ارقم پہنچے۔ دروازہ بند تھا، اندر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، اور حضور اور کچھ مسلمان وہاں پر تھے۔ دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا تو حضرت حمزہ نے چیر میں سے دیکھا، ایسے دیکھا تو حضرت عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول مصیبت آ گئی۔ حضور نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بولے دروازے پر عمر کھڑا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ بہت بہادر شخص تھے، لیکن اس وقت ان کی یہ کیفیت تھی کہ حضور عمر دروازے پر ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہے، کھولیں گے تو کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول مصیبت آ گئی، تو حضور نے فرمایا کیا؟ بولے عمر دروازے پر کھڑا ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ خوبی اور صفات دیتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں ملتی۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت حمزہ سے سنی تو ہمت اور حوصلے کے ساتھ کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا۔ گھبرائے نہیں۔ حضور سے زیادہ بہادر کون؟ حضور سے زیادہ ہمت کس میں؟ فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، حضور آگے بڑھے، عمر دروازے میں داخل ہوتے اس سے پہلے ہی گریبان پکڑ لیا، اور حضور نے جھٹکا اور پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ جو لوگ وہاں پر تھے ان صحابہ کرام نے پہلا نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اور یہ حضور کی دی ہوئی سنت ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ، بڑا حادثہ، اچھا یا برا پیش آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب سیلاب آتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حالات قابو میں نہیں ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا میں پیش آنے والے بڑے سے بڑے واقعے اور حادثہ اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اسی لیے جب اذان دی جاتی ہے تو آگ بجھنے لگتی ہے، سیلاب کا چڑھتا ہوا پانی اترنے لگتا ہے۔ اس لیے کسی بڑی چیز کو آدمی دیکھے اور متاثر ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے یہ بڑی چیز ہے، لیکن سب سے بڑا کون؟ اللہ ہے۔ تو جب حضرت عمر نے کہا کہ رضاکار بننے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، تو صحابہ کرام نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا۔ پہلا نعرہ تکبیر تھا جو حضرت عمر کے اسلام لانے کے اوپر بلند کیے۔
حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. حضور کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور حضور کی دعا مجسم شکل میں حضور کے سامنے آ گئی. نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں نہیں پڑھی جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، حالانکہ یہی نہیں پڑھنے دیتے تھے، عمر نہیں پڑھنے دیتے تھے، لیکن حضور کی سنت ہے اور آپ کا ظرف ہے اور آپ کا اخلاق ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم نہیں پڑھنے دیتے تھے. ظاہر بات ہے جب ایک شخص اپنا ماضی چھوڑ کر کے شرمندہ ہو کر کے اب آ گیا ہے دامن میں تو اس کو تانا نہیں دیا جائے گا کہ تو نہیں پڑھنے دیتا تھا. حضور نے کہا کہ تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں آگے جاتا ہوں، آپ آئیے، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اسی لیے تاریخ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب دیا کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کہ سب سے پہلے حضور اور مسلمانوں کے لیے مسجد حرام اور کعبے کا دروازہ کھلوانے والا کون؟ عمر ابن خطاب. حرم میں گئے، جا کے اعلان کیا کہ مسلمان ہو گیا ہوں، اعلان کیا مسلمان ہو گیا ہوں. اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے ایمان قبول کرنے والے، کسی نے اپنے ایمان کا اعلان، مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا. یہ 41ویں شخص تھے ایمان قبول کرنے والے، حضرت عمر. انہوں نے جا کے حرم میں اعلان کیا کہ مسلمان ہو گیا ہوں. تاریخ نے خطاب دیا کہ اول من آمن علانیۃ عمر، کہ سب سے پہلے علل اعلان جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عمر ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے بارے میں کچھ کر سکے. حرم میں پہنچ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ آئیے، دیکھتا ہوں کون آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. حضور نے دعا مانگی تھی اور حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی. یہاں سے اللہ نے اسلام کو عزت اور طاقت عطا کی. اب لوگ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ری ایکشن آ گئے. اسی طرح جب ہجرت کرنے کا موقع آیا، حضور حضرت ابو بکر رات کے اندھیرے میں مکے سے خاموشی کے ساتھ نکلے تھے. جو بھی ہجرت کرتا تھا خاموشی سے نکلتا تھا. حضرت عمر کو جب ہجرت کرنی تھی تو حرم میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں حضور کے قدموں میں. جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ آئے میرا راستہ روکے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. اسی لیے تاریخ نے حضرت عمر کے متعلق کہا کہ اول من ہاجر علانیۃ عمر، کہ سب سے پہلے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے علل اعلان کوئی شخص ہے تو وہ حضرت عمر. حضرت عمر کی سیرت عجیب و غریب ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، گھنٹوں. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. نام عمر تھا، ابو حفصہ کنیت تھی. ان کی ایک بیٹی تھی حفصہ جو حضور کے نکاح میں آئیں.
ام المومنین کہلائی، انہی کے نام سے کنیت تھی ابو حفصہ، حفصہ کے باپ، اور فاروق کا خطاب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا۔ فاروق 10 سال حکومت کی، 10 سال، اور آخر میں شہید ہو گئے، اور شہادت پر 10 سال مکمل ہوئے۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس کے بعد آگے سنایا، پھر ان سے کسی نے سنایا، ایسے یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ یہی جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کا صلہ اور جزا اچھی ہوگی، اور اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جو چیز ملے گی وہ اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو رکھو، اگلا ہفتہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔